اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تسخیر جنات کا آسان ترین وظیفہ، یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ ویسے تو یہ میں نے دینے کا دل ہی نہیں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، بالکل میرا دل نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے ہوئے تھے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر، یہ کیونکہ ہم اپنے خاص لوگوں کو کافی عرصے دراز سے میرے خود بھی یہ ورد میں رہتا ہے، بہت سے میں نے مشاہدے دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ کامل والی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ لکھیں، ٹھیک ہے، اجازت کے لیے لازمی ہے یہ چیزیں آپ فالو کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں کم سے کم 4 سے 5 گروپوں میں، تو آپ کو اس کا عمل کی اس وظیفہ کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ اس کے لیے بے انتہا زبردست یہ وظیفہ میں جو آج آپ کو تعلیم کر دوں، عرصے دراز سے ایک صبح کی نماز کا جس ٹائم فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چھت کے اوپر پڑھنے کی کوشش کریں یا کسی گرین جگہ کے اوپر، مطلب بعض اوقات سین میں پڑھ لیا کرے یا کمرے میں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ ویسے ہمارا تو چلو یہاں پہ معمول ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر یا پھر جو ہے نا اس کے اوپر پڑھنے کی ایک عادت سی بنی ہوئی صبح فجر کے ٹائم، ٹھیک ہے، تو آپ فجر کے لیے اب نماز مکمل طور پہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کو پڑھنا ہے یہ ہے کہ کوئی ڈر خوف اس کے اندر نہیں ہے، نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کچھ، آرام سے آپ نے جو ہے جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور جو دیا گیا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ 16 دن کا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ 16 دن ہی کے اندر اس کے اندر ناکامیابی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بڑی چیزیں اس کے اندر دھواں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، دھواں نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، ڈاٹ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، بعض اوقات آواز آتی ہے، بعض اوقات اگر آپ کی جتنی طاقت ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا سامنے آپ کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا چیز آ کر بیٹھ بھی جاتی ہے، یہ بھی جو ہے نا مطلب دیکھنے میں آیا۔ خیر میں اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، البتہ پھر بھی جو ہے نا سمجھدار لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھے جو ہے نا کچھ چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ نیت اس میں تسخیر جنات کی رہے گی، نیک جنات کی، ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ دعا کریں گے کہ اللہ پاک آس پاس جو بھی نیک جنات ہیں، جو نیک ہے، ٹھیک ہے، مسلمان جنات ہیں، وہ آئے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، بس یہ نیت آپ کی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا عجیب و غریب لوگوں کی نیتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ نے نہیں جانا، لیکن اس کو معمول بنا لے، ٹھیک ہے، معمول بنائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ لگ بھگ اس کے بیچ میں جو ٹائم لگتا ہے وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، 45 منٹ 45 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اتنا تیز یا ہم قرآن پاک اتنا وہ پڑھ نہیں سکتے، آپ آرام سے اتنے تلفظ کے ساتھ آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو تعداد ہوتی ہے وہ تعداد پوری کرنا لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنات کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے، جنات کو سفید لباس پسند ہے، سفید تسبیح پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبو پسند ہوتی ہے، تو آپ جس ٹائم صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، سردیوں میں بعض اوقات، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے کمرے میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سفید لباس پہن لے، ٹھیک ہے، خوشبو سفید عود جو ہوتا ہے، وائٹ عود جس کو بولتے ہیں، وہ لگا لے، سفید ٹوپی پہن لیا کرے، یہ جنات کو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ کم بولنا، کم کھانا، کم پینا، یہ عملیات روحانیت میں بہت ضروری ہوتا ہے، بس آپ چپ رہے، ٹھیک ہے، چپ رہنے سے ویسے بھی پریشانیاں، مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں کریں گے، شور مچائیں گے زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کے گلے ہر چیز پال جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہے نا بس جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے روحانیت میں نے یہ بات دیکھی ہے، 3 چیزیں، کم بولنا، کھانا، اور یہ روحانیت میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہماری روحانی قوت بلند نہیں ہوتی ہے، تو یہ نیچے دیا گیا درود شریف 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام کو پڑھا کرے، اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر نوٹ کروا لیا کرے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے دنوں میں آپ کی روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب جاتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 تسبیح، یہ جو ہم نے نیچے درود شریف دیا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا، اس کی 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، بس، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں 7 دفعہ سورہ رحمان اور 7 دفعہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، اور 16 روز کا ویسے اس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، مطلب آج تک میں نے اس میں ناکامیابی کسی کو نہیں دیکھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس نے وظیفہ پڑھا اس کو ایسی عادت اور ایسی لذت آئی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے بیچ میں آپ کو دھوئیں نظر آتے ہیں، ہوائیں نظر آتی ہے، ہواؤں کے جھونکے نظر آتے ہیں، بعض اوقات تو ایک میں آپ کو مشاہدہ بھی کچھ دن پہلے کا بتاتا ہوں، ایک بھائی تھا ہمارا، ان کو کر کے وہ وظائف تھک چکے تھے، تو ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا یار آپ یہ وظیفہ کرو، میں نے اپنے طور پہ بتایا، میں نے کہا یار یہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو
انہوں نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ میں جس ٹائم یہ وظیفہ پڑھتا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے نیند آتی تھی، اور جب میری آنکھیں بند ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ میں جو ہے نا مطلب ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر ہوں، اور بالکل دماغ کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے 3 ہدف ہے۔ ایک اور بھائی نے کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جب یہ وظیفہ کر کے سو جاتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی ہنسنے کی، زور زور سے آواز آتی تھی۔ پھر ایک دن کہتے کہ مجھے آواز آئی مٹھائی کی، کہ مطلب آواز آئی کہ جس طرح کوئی کہہ رہا ہے کہ مٹھائی لے کر آؤ۔ اور ایک نے اور بھی مجھے یہی بتایا تھا، ان کا بھی یہی اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب یہ وظیفہ ختم کیا تو مجھے اسی طرح کسی نے نا مطلب آ کے تھپکی دی تھی۔ تو بعض اوقات اس میں تو یہ بہت زبردست وظیفہ، اس کو کرے بڑے مطلب یہ ڈپریشن، پریشانیاں، جادو جنات بندش بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے مخلوقات، تذکرے جنات جو ہوتے ہیں آس پاس کے، وہ بھی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ان سے بھی اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ اجازت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، تو باقی بھی مکمل طور پہ آپ کی رہنمائی کر دی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔